نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الحمدللہ آج ہم سورہ نمل شروع کریں گے. اس کی پہلی 14 آیات پڑھیں گے. سورہ نمل جو ہے اس کا نام نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، اور اس میں چونکہ ایک واقعہ بیان ہوا ہے چیونٹی کا، اس لیے اس کا نام سورہ نمل. سورہ نمل میں 3 قسم کے مضامین بیان ہوئے ہیں. ایک تو انباء الرسل، رسولوں کے واقعات، جن میں سے 3 رسولوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے: حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام. جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہمیں قصص النبیین کی طرز پہ ہے. اور پھر آخر میں تقریباً 1/3 حصہ سورت کا جو ہے اس میں تذکیر بآلاء اللہ. تذکیر بآلاء اللہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے تذکیر کرنا. سورت کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. تلک یہ آیات القرآن، قرآن کی آیات ہیں، و کتاب مبین اور واضح کتاب کی. ہدی و بشرا، ہدایت اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے. کون سے ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکوٰۃ اور دیتے ہیں زکوٰۃ. بالکل وہی انداز نہیں لگ رہا جو سورۃ بقرہ کی شروع میں ہم نے پڑھا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہاں تھا ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. یہاں ہے ھدی و بشریٰ للمؤمنین. یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے. پھر مومنین کی وضاحت یہاں بھی ہے کہ کون سے مومنین؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، اور وہ آخرت پر وہی ہیں جو یقین رکھنے والے. سورہ بقرہ میں بھی متقین کی صفات میں یہی باتیں تھیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. وہاں بھی ایمان بالآخرت کا تذکرہ، عقیدہ آخرت پر ایمان کے لیے لفظ یوقنون ہی استعمال ہوا، کیونکہ انسان کے عمل اور اس کے کردار کے اچھا ہونے یا برا ہونے کا تعلق براہ راست اس کے عقیدہ آخرت کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آخرت پر یقین نہ ہو تو انسان کا عمل بھی درست نہیں ہو سکتا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، زینا لہم، ہم نے مزین کر دیے ہیں ان کے لیے. زینا یزین تزیین، خوبصورت بنا دینا، مزین کر دینا، حسین بنا کے دکھانا. ہم نے مزین کر دیے ہیں لہم ان کے لیے، اعمالہم ان کے اعمال. جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دنیا میں ان کے اعمال، یعنی جو ان کے غلط کام ہیں وہ بھی اچھے لگتے ہیں. انہیں اپنا ہی عمل سب سے بہترین لگتا ہے، اپنا ہی کلچر مثالی نظر آتا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم ہی صحیح راستے پہ ہیں. فہم یعمہون، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یعمہون جو ہے اس میں روٹ ہے عین میم ہا. امہن،
ایک لفظ ہوتا ہے امیون، جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، سم بکم امیون. امیون کا مطلب ہے اندھا، یہ امیون نہیں ہے. امیون کے مادے میں ظاہری بصارت ہوتی ہے، آنکھوں سے اندھا ہونے کا مفہوم ہوتا ہے، جبکہ عین میم ہا ہن میں باطنی بصیرت کی بات ہے. یعنی ایسے لوگوں کی نگاہ تو بے شک درست ہو مگر ان کی بصیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ حج میں آتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. وہ جو دلوں کا اندھا پن ہے نا، وہ ہے عمہن، جس سے یعمہون، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، وہ اندھے ہو کے پھرتے ہیں. اولئک الذین، اچھا اس میں ایک اور بھی بات تھی کہ ان کو ان کا عمل خوبصورت کر کے دکھایا جاتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ دو ہی رستے ہیں نا، ایک سیدھا رستہ اور ایک دوسرا رستہ جو ہدایت سے دوری والا رستہ ہے. یہاں دونوں کا تذکرہ ہوا. پہلے ان لوگوں کی بات ہوئی جو ایمان والے ہیں، پھر ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو ایمان نہیں لاتے، جن کے اعمال اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورت بنا کے دکھا دیتا ہے. اصل میں انسان جس بھی رستے پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے وہی رستہ آسان کر دیتا ہے. جو ایمان کے رستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والا رستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے اس پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ اس رستے میں اس کے بے شمار مددگار پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اسی رستے پہ چلتے ہوئے اسے سکون ملتا ہے، وہی رستہ اسے تسکین دیتا ہے اور اس کی راہیں ہموار ہوتی چلی جاتی ہیں. لیکن اس رستے کو اختیار کرنا، اسے چوز کرنا، اس پہ چلنا، اس پہ قدم بڑھانا، یہ اس کی اپنی مرضی، اپنی رضا اور اپنی سلیکشن ہوتی ہے. جبکہ دوسرا شخص جو اس کے اپوزٹ رستہ اختیار کرتا ہے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ وہی رستہ آسان فرما دیتے ہیں. زینا لہم اعمالہم، ان کو وہی اپنے عمل اچھے لگتے ہیں، وہی خوبصورت لگتے ہیں، وہ اسی کو بہترین سمجھتا ہے اور اس میں چلتے ہوئے بھٹکتا پھرتا ہے، لیکن اسے لگتا ہے کہ یہی رستہ درست ہے. ایک جگہ پہ قرآن میں آتا ہے نولیہ ما تولا، ہم اسے پھیر دیتے ہیں اسی طرف جس طرف وہ پھرنا چاہتا ہے. ونصلہ جہنم ساعت مسیرا، پھر ایک دن ہم اسے داخل کریں گے جہنم میں، جو بہت برا ٹھکانہ ہے. جدھر کوئی پھرنا چاہتا ہے ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں، وہ اسی رستے پہ بھٹکتا پھرتا ہے. اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے سوء العذاب، برا عذاب ہے. وہم، اور وہ فی الآخرۃ، آخرت میں، ہم الاخسرون، وہی ہیں جو سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں. اخسر افضل التفصیل کا صیغہ ہے یہ، سب سے زیادہ، جیسے تو نا اکبر، سب سے بڑا. ویسے تو لفظ یہ خاصین را سورہ عصر میں بھی ہم نے پڑھا والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، خسر. تو اس سے اخسر بنا، اخسر سب سے زیادہ خسارہ پانے والا. تو جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پہ، اللہ ان کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا کے ان کو دکھاتا ہے. وہ اپنے اسی اندھے پن میں بھٹکتے پھرتے ہیں، پھر ان کے لیے بہت برا عذاب ہے. اور آخرت میں یہ لوگ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں، سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والے ہیں. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور بے شک آپ کو، لام تاکید ہے، یقیناً، تلقى القرآن،
سکھایا جاتا ہے قرآن، دیا جاتا ہے قرآن، من لدن حکیم علیم، ایک بہت ہی حکمت والے اور بہت علم والے کی طرف سے۔ اس سے آگے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ واقعات وہی ہیں، بار بار ہم پڑھتے ہیں، تھوڑا سا اس میں الفاظ مختلف ہوتے ہیں، کچھ باتیں بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، لیکن وہی واقعات ہیں۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل سے۔ اس کا مطلب ہے اذکر، یاد کرو، یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے گھر والوں سے، انی، بے شک میں نے، آنستو، میں نے دیکھی ہے، نارا، آگ۔ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ رات کا وقت تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی بھی ضرورت تھی، سردی کا موسم ہوگا، اس لیے فرما رہے ہیں میں نے دیکھی ہے آگ، سآتیکم، ان قریب میں لاؤں گا تمہارے پاس، منہا، اس میں سے، بخبرن، کوئی خبر، او یا آتیکم، میں لاؤں گا تمہارے پاس، بشہاب قبس، کوئی انگارہ سلگتا ہوا، لعلکم، تاکہ تم، تصطلون، تم سینک سکو، تاپ سکو، آگ تاپ سکو۔ ظاہر سردی ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے رستے سے گزر رہے ہوں گے جس رستے سے انہیں کوئی واقفیت نہیں تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ مدین سے نکلے، رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، اندھیرا ہوگا، اور رات کی تاریکی میں کہیں دور روشنی نظر آئی ان کو، اور انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہاں رکو، مجھے کہیں آگ نظر آئی ہے، میں آگے جا کے دیکھتا ہوں، شاید وہاں سے کوئی انگارہ لے آؤں جس سے ہم آگ جلا لیں، اور شاید کوئی خبر مل جائے مجھے، کوئی رستہ سجائی دے جائے، کوئی مجھے راہ پر مل جائے، کوئی رہنمائی مل جائے۔ فلما جاءہا، پھر جب، جاء، وہ آیا، ہا، اس کے پاس، نودیا، آواز دی گئی، پیسیو وائس ہے، ندا دی گئی، پکارا گیا، امبورکا، یہ کہ برکت دی گئی ہے، من، اس کو، فناری، جو آگ میں ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہے۔ بہت مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور وہ جو اس کے آس پاس ہے۔ اب آگ میں کون ہے؟ وہ جو روشنی، کہا جاتا ہے کہ ایک سرسبز درخت میں سے وہ روشنی نکل رہی تھی اور اللہ کی طرف سے پکارا گیا کہ جو کچھ اس نور کے اندر ہے، جی یہ دراصل اللہ کا نور تھا، وہ روشنی اس درخت سے نکل رہی تھی، اس میں اللہ کا نور تھا۔ فرمایا بہت بابرکت ہے، بہت مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اس سے مراد اللہ کی ذات، اور وہ جو اس کے آس پاس ہے، یعنی آس پاس کون ہوگا؟ فرشتے ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو، انا اللہ، بے شک یہ تو میں ہوں، انہو، بے شک یہ حقیقت ہے، انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں، العزیز الحکیم، بہت غالب اور بہت حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور ڈال دو اپنی لاٹھی، زمین پر ڈال دو اپنا عصا، میں اللہ ہوں اور میں ہی آپ سے اس وقت خطاب کر رہا ہوں، اپنا عصا زمین پہ پھینک دو۔ اس وقت تک تو وہ کام عصا تھا ان کے لیے، یہ کام لاٹھی تھی۔ فلما رآہا، پھر جب اس نے دیکھا اس کو، ہا کس کو؟ ہا کی ضمیر ہے
عصا کے لیے۔ پھر جب دیکھا اس نے اس کو، یعنی اس لاٹھی کو جسے زمین پہ پھینکا تھا، تہتزو، وہ حرکت کر رہی ہے، تہتزو، وہ حرکت کر رہی ہے، اسے حرکت کرتے ہوئے دیکھا، کأنہا جان، گویا کہ وہ ایک سانپ ہے، ولا، تو لوٹا، پلٹا، مدبرن، پیٹھ پھیر کر۔ اب جب اپنی ہی لاٹھی کو حرکت کرتے ہوئے ایسے دیکھا کہ جیسے گویا وہ سانپ ہے، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا، ولا مدبرن، وہ لوٹا پیٹھ پھیر کر، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اتنا خوف، اتنا شدید خوف طاری ہو گیا ان پر کہ وہ پیٹھ پھیر کے بھاگے اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، لا تخف، ڈرو نہیں، انی، بے شک میں، لا یخاف، نہیں ڈرتے، نہیں خوف کھاتے، لدی المرسلون، میرے پاس رسول، بھیجے ہوئے رسول جو ہوتے ہیں وہ میرے پاس خوف نہیں کھاتے، رسولوں کے لیے میرے پاس کوئی خوف نہیں ہوتا، ڈرو نہیں، الا من ظلم، مگر جس نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر بدل ڈالا نیکی سے بعد سوء، برائی کے بعد، یعنی نیکی سے برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل ڈالا، فَإِنِّي غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک میں بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ جو ہے نا الا من ظلم، اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں مجھ سے رسول ڈرا نہیں کرتے، مگر جس رسول سے کوئی قصور سرزد ہو گیا ہو اس پہ خوف طاری ہو سکتا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس وقت خوف کا طاری ہونا اس وجہ سے تھا جو ان سے ایک قتل خطا ہو گیا تھا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ جملہ بالکل الگ ہے اور اس کا پچھلے جملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور الرحیم، یہ ایک الگ سے جملہ ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں، یہ عام بات ہے کہ مجھ سے رسول ڈرا نہیں کرتے، ہاں اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، پھر اس نے اس گناہ کے بعد نیکی کر کے اس برائی کے بعد اچھائی بھی کی ہو تو پھر میں اسے بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں، لیکن سمجھ یہی آ رہی ہے کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے اس خطا کا تذکرہ ہے۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور داخل کرو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، ادخل فعل امر ہے، داخل کرو، یادا کا اپنا ہاتھ، فی جیبکا اپنے گریبان میں، تخرج وہ نکل آئے گا، بیضاء سفید، چمکتا ہوا، من غیر سوء بغیر کسی برائی کے، بغیر کسی بیماری کے، بیضاء سفید رنگ کو بھی کہتے ہیں، بیضاء انڈے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی سفید ہوتا ہے، تو یہاں بیضاء چمکتا ہوا سفید ہو کر وہ نکلے گا، من غیر سوء بغیر کسی برائی کے، یعنی وہ جو ہاتھ کی سفیدی ہے وہ یہ نہیں ہوگی کہ کوئی برس کی بیماری ہے یا کوئی ہاتھ میں کوئی مسئلہ ہے، بلکہ وہ بغیر کسی برائی کے، بغیر کسی بیماری کے، چمکتا ہوا، بغیر کسی مرض کے ہاتھ نکل آئے گا۔ فی 9 آیات، 9 معجزوں میں سے، یہ جو 2 معجزے ہیں
ید بیضا اور عصا، یہ 2 معجزات ان 9 معجزات میں سے ہیں، 9 آیات نشانیوں میں سے یہ 2 معجزات لے کر جاؤ الی فرعون و قومہ، فرعون اور اس کی قوم کی طرف، یعنی فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجتے ہوئے اللہ نے آپ کو یہ 2 نشانیاں دی ہیں جو ان 9 نشانیوں میں سے ہیں جو کہ آپ کو دی جائیں گی۔ انہم، بے شک وہ، قانون ہیں، قومن فاسقین، نافرمان لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں، ان کی طرف جاؤ یہ معجزات لے کر۔ فلما جاءتہم آیاتنا، پھر جب آئیں ان کے پاس ہماری نشانیاں، ہمارے معجزات، مبصرتاً، واضح آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں، بصیرت پیدا کرنے والی نشانیاں، کھلی کھلی نشانیاں جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھیں اور حقیقت کا مشاہدہ کرانے کے لیے کافی تھی۔ قالو، انہوں نے کہا، ھذا سحر مبین، یہ تو بڑا واضح جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ حالانکہ ان نشانیوں سے ان کو سمجھ تو آ گئی تھی، لیکن ہٹ دھرمی پہ قائم رہے، تو کہا ھذا سحر مبین، یہ تو بڑا واضح جادو ہے۔ وجحدوا، اور انہوں نے انکار کیا، بہا، ان کا، ان نشانیوں کا انکار کر دیا۔ کیسے انکار کیا؟ اگر یہ بیچ والے 2 لفظ بھی چھوڑ دیے جائیں تو ظلم و علوًا، ظلم اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا، وجحدوا، اور انہوں نے انکار کیا، بہا، ان نشانیوں کا، ظلم و علوًا، ظلم اور سرکشی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ اور حقیقت کیا تھی؟ وَاسْتَيْقَنَتْهَا، حالانکہ یقین کر چکے تھے اس کا، دل میں ان کا یقین کر چکے تھے، دلوں نے اس کو مان لیا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ لیکن ان کا یہ انکار سراسر سرکشی پہ مبنی تھا، کیونکہ ان کے دل حقیقت مان چکے تھے کہ حضرت موسیٰ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ ہو سکتا ہے عوام کو بھی یہ شعور نہ ہو، لیکن کم از کم فرعون اور جو قوم کے بڑے بڑے سردار تھے ان کی یہی کیفیت تھی، اور اللہ نے ان کی یہ کیفیت ظاہر کر دی ہے۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، یقین کر چکے تھے ان کے دل، لیکن اس کے باوجود اپنے تکبر اور ظلم کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ انظر، بس دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا ہوا انجام ان فساد کرنے والے، ان مفسدوں کا پھر انجام کیسا ہوا۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ تھا، اگلے رکوع سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر انشاءاللہ شروع ہوگا۔ ترجمہ بھی اس کا بہت آسان ہے اور یہ باتیں بھی ہم نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، درگزر کا معاملہ فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله